على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد جزاکم اللہ۔ تمام تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، گفتگو ہماری مسلسل گناہ کبیرہ کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ آپ کی خدمت میں بارہا اس بات کو بیان کیا گیا کہ پروردگار عالم نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو اس نے عبث اور بیکار نہیں بھیجا، بلکہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد موجود ہے۔ اگر انسان غور کرے کائنات میں تو پروردگار عالم نے جتنی مخلوقات خلق کی ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی سے بڑی مخلوق ہو، چاہے وہ ریت کا کوئی ذرہ ہو یا عرش پر چمکتا ہوا آفتاب ہو، ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے۔ پروردگار عالم نے بیکار اور بلا وجہ کسی شے کو پیدا نہیں کیا۔ تو جب تمام پست مخلوقات کو پروردگار عالم بلا وجہ پیدا نہیں کرتا تو جو اشرف المخلوقات ہے، جو انسان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس انسان کو پروردگار عالم نے دنیا میں بلا مقصد کے بھیج دیا ہو اور بغیر کسی کام کے پروردگار عالم نے خلق کر دیا ہو؟ لہذا سامعین محترم، انسان کی خلقت کا بھی مقصد ہے، اور پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر صرف اور صرف اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پروردگار عالم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اسے انجام دیا جائے، جن باتوں سے پروردگار عالم نے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے اس سے انسان پرہیز کر لے، رک جائے، اسی کو عبادت کہا جاتا ہے اور اسی کو پروردگار عالم کی فرما برداری کہا جاتا ہے۔ اب جن چیزوں سے پروردگار عالم نے ہمیں روکا ہے اس کی دو قسمیں، اسے آسان الفاظ میں یا تو حرام کام کہتے ہیں یا گناہ کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں علماء نے بیان فرمائی۔ ایک گناہ وہ ہے کہ جنہیں چھوٹے گناہ کہتے ہیں، اصطلاح میں کہا جاتا ہے گناہ صغیرہ، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں بڑے گناہ کہا جاتا ہے، جنہیں کہتے ہیں گناہ کبیرہ۔ تو کیا فرق ہے چھوٹے گناہ میں اور بڑے گناہ میں؟ تو سیدھا فرق جو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم سنیں چھوٹے گناہ ہیں تو کرتے چلے جائیں اور جتنی مرضی آئے اتنے گناہ کر لیں چونکہ چھوٹے گناہ ہیں، اور بڑے گناہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا لیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ معصیت تو معصیت ہے، نافرمانی تو نافرمانی ہے، پروردگار عالم کی نافرمانی تو نافرمانی ہی کہلائے گی۔ تو پھر یہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کا فرق کس لیے؟ وہ اس لیے کہ علماء نے بیان فرمایا کہ روایت میں یا احادیث میں یا قرآن میں جس گناہ کے متعلق پروردگار عالم نے جہنم کا وعدہ کیا ہے، جس گناہ کے متعلق پروردگار عالم نے جہنم کا اعلان کر دیا ہے، جس کی سزا کے طور پر جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟
گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیے اس میں جو ہے وہ مختلف اقوال ہے. بعض کہتے ہیں کہ بالفرض 22 گناہ کبیرہ ہے, 22 کہتے ہیں 40 گناہ کبیرہ ہے. بعض علماء نے جو ہے وہ اس سے زیادہ نقل کی اور 80 تک جو ہے وہ فہرست جو ہے وہ پہنچائی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایک گناہ ہے, اس گناہ میں جو ہے وہ مختلف شکلیں نکل آتی ہے. جیسے ایک گناہ ہے چوری کرنا, ٹھیک ہے, اس چوری کرنے میں جو ہے وہ کئی چیزیں آ جائے گی, ناپ تول میں کمی کرنا, ملاوٹ کر دینا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دھوکہ دینا, اس میں جو ہے وہ کئی گناہ آ جائیں گے. تو علماء نے جو فہرست بنائی ہے وہ 80 تک یا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ علماء نے بیان فرمائی ہے. تو اب گناہ کبیرہ وہ کہ جس کے سزا کے طور پر پروردگار عالم نے جہنم کا اعلان کیا. یعنی مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان نے خدا نخواستہ اپنی زندگی میں گناہ کبیرہ میں سے کوئی گناہ کر لیا, اور جب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو اس عالم میں جا رہا ہے کہ اس نے گناہ کی توبہ نہیں کی, پروردگار عالم سے اس نے معافی نہیں مانگی, شرمندہ نہیں ہوا اور دنیا سے چلا گیا. اور قیامت کے میدان میں پروردگار عالم نے نہ اس بندے پر اپنی رحمت کی, نہ اہل بیت علیہ السلام نے شفاعت کی. اہل بیت علیہ السلام نے شفاعت کرنے سے منع کر دیا, پروردگار عالم نے اپنی رحمت برسانے سے منع کر دیا. تو یہ طے شدہ بات ہے کہ اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب تک اپنے گناہ سے پاک نہیں ہوتا اس کو جہنم سے باہر نہیں نکالا جائے گا. ٹھیک ہے, اب مختلف گناہ آپ کی خدمت میں بیان کیے. اچھا دیکھیے گناہ کبیرہ میں بھی کیٹیگریز ہیں. صحیح ہے, سارے گناہ ایک جیسے نہیں ہیں, سارے گناہ برابر نہیں ہیں. صحیح ہے, جیسے آپ دیکھیں دنیا میں جتنی اشیاء ہیں ان سب میں جو ہے وہ فرق پایا جاتا ہے نا. جیسے جو ہم نیکیاں کرتے ہیں, کیا ساری نیکیاں برابر ہیں؟ نہیں, ساری نیکیاں برابر نہیں ہیں. صدقے کا الگ ثواب ہے, قرضہ دینے کا الگ ثواب ہے, صلہ رحمی کا الگ ثواب ہے, اسی طریقے سے سچ بولنے کا الگ ثواب ہے, مومن کی مدد کرنے کا الگ ثواب ہے. بالکل اسی طریقے سے جتنے گناہ ہیں وہ بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں. وہ گناہ کبیرہ ہوں یا گناہ صغیرہ ہو, گناہ کبیرہ میں بھی سب کا ایک اسٹیج نہیں ہے, الگ الگ جو ہے وہ سب کا عذاب جو ہے وہ مقرر کیا پروردگار عالم نے. اس میں جو ہے وہ چوری کرنا اس کا ایک الگ گناہ ہے, غیبت کرنا اس کا ایک الگ عذاب ہے, چغل خوری کا ایک الگ عذاب ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی جھوٹ بول دے تو اس کا بہت زیادہ گناہ ہے. اسی طریقے سے آ کے والدین کی کوئی نافرمانی کر دے اس کا اور عظیم گناہ ہو جائے گا اور عذاب بڑھ جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی شرک کر دے تو اور گناہ میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ مختلف گناہ آپ کی خدمت میں بیان کیے. شرک ہے, آ کے والدین ہے, جھوٹ ہے, تکبر ہے, موسیقی ہے, غیبت ہے, چغل خوری ہے, حرام خوری ہے, حرام مال کھمانا ہے, رشوت ہے, تکبر ہے, اسی طریقے سے شراب پینا ہے, نشہ آور چیزوں کا نوش کرنا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں بیان ہو جائیں گی. آج ایک اور گناہ کبیرہ جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ کہ مالی واجبات کا ادا نہ کرنا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے. دیکھیے ہماری بات ہو چکی قصداً نماز چھوڑنا, اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے, اس پر بات ہو چکی. اسی طریقے سے حج کی توہین کرنا, اس پر بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے. اسی طریقے سے پچھلی نشست میں ہم نے بات کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا, یہ بھی کیا ہے؟ واجبات میں سے. آج ایک اور واجب جو کہ مال سے متعلق ہے. پروردگار عالم نے اگر اپنے کچھ بندوں کو رزق عطا کیا ہے, پروردگار عالم نے اگر اپنے کچھ بندوں کے ہاتھوں میں فراوانی عطا کی ہے, ان کے ہاتھوں کو کھلا رکھا ہے اور پروردگار عالم نے رزق عطا کیا ہے, تو پھر اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں. پروردگار عالم نے سامنے سے کچھ مانگا بھی ہے, پروردگار عالم نے آؤٹ کم بھی مانگا ہے, ریٹرن بھی مانگا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس مال جو ہے وہ انسان رکھ کر بیٹھ جائے اور بخل کرے اور اس میں سے کچھ خرچ نہ کرے. پروردگار عالم نے کچھ نہ کچھ واجبات کیے. اب دیکھیے مالی واجبات کا جب لفظ آتا ہے نا تو اس میں کئی واجبات ہو جائیں گے. ایک انسان پر کیا کیا مالی واجبات ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کیا کیا جو ہے وہ مال کے اعتبار سے واجبات ہیں. بالفرض اگر جو ہے وہ دیکھیں بالفرض کسی کی جان خطرے میں اور مال سے بچ جائے گی تو وہاں پر شریعت کہے گی کہ اس کی جان بچاؤ. ٹھیک ہے, یہ واجب ہے. اسی طریقے سے فطرہ جو ہم نکالتے ہیں, زکوٰۃ کی قسم ہے, یہ زکوٰۃ جو ہے وہ شریعت نے ہم پر کیا کی ہے؟ لازم کی ہے. خمس جو ہم نکالتے ہیں یہ بھی شریعت کی طرف سے ہم پر واجب اور لازم قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے سے ایک انسان ہے, ایک مرد ہے, اس پر لازم ہے کہ اپنے گھر والوں کا نان و نفقہ مہیا کرے, یہ بھی شریعت نے واجب کیا ہے. انسان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا رہے اور جو ہے وہ بیوی بچے گھر میں بیٹھے رہیں اور بھوک سے بلکتے رہیں اور ان کے لیے کوئی انتظام نہ ہو, ان کے لیے لباس کا, ان کے لیے کھانے کا انتظام نہ ہو. یہ اجازت نہیں ہے. شریعت نے لازم کیا ہے مرد پر کہ وہ جائے اور اپنے گھر والوں کے لیے, اہل و عیال کے لیے نان و نفقے کا انتظام کرے. تو جب ہم بات کرتے ہیں مالی واجبات کی تو کئی طریقے سے واجبات اس میں آ جاتے ہیں اور بہت سارے واجبات اس میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں جس پر بات کرنی ہے وہ خمس کے حوالے سے بات کرنی ہے یا جو ہے وہ زکوٰۃ پر جو ہے وہ تھوڑا بہت ہمارا تھوڑا جو ہے وہ اشارہ کریں گے. دیکھیں یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے, تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہم پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. نہیں, ہمارے آپ توضیح المسائل اٹھا کر دیکھیں گے تو پورے کے پورے باب بنے ہوئے ہیں زکوٰۃ کے چیپٹر پر. پورے کے پورے باب علماء نے رقم کیے, پورے کے پورے چیپٹر لکھے گئے ہیں صرف زکوٰۃ کے موضوع پر. آپ ہماری تفاسیر اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو اس میں زکوٰۃ کے اوپر پورے موضوعات مل جائیں گے. یہ غلط بات ہے کہ شیعہ زکوٰۃ نہیں نکالتے. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ ہم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے,
یعنی کیا مطلب ہے؟ ایک چیز جب ہم پر واجب ہی نہیں ہے تو ہم اس کو ادا کیوں کریں گے؟ اس کی سیدھی سیدھی مثال ہے کہ ایک غریب انسان سے آپ پوچھیں تم حج پر کیوں نہیں جاتے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ نے حج واجب کیا ہے؟ تو وہ سامنے سے سیدھا سیدھا جواب دے گا اللہ نے حج ان پر واجب کیا ہے جن پر استطاعت ہو، جب میں مستطیع نہیں ہوں، جب میرے میں صلاحیت ہی نہیں ہے تو مجھ پر حج واجب نہیں ہے۔ بالکل یہاں پر یہی مثال جو ہے وہ آ جائے گی کہ زکوٰۃ اگر ہم سے کوئی شکوہ کرے، کوئی اعتراض کرے، آپ لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے شیعہ، تو ہم کہیں گے حضور زکوٰۃ کو مانتے ہیں، ہم واجب بھی مانتے ہیں، لیکن جب تک واجب نہیں ہوگی تو نکالیں گے کیسے؟ کیوں نکالیں گے ہم جب تک واجب نہیں ہے؟ تو زکوٰۃ کے کچھ نصاب ہے کہ بالفرض انسان کے پاس مویشی ہو، انسان کے پاس جانور ہو، وہ اتنے تعداد تک پہنچ جائے پھر نکلے گا۔ سونے چاندی کے سکے جس زمانے میں چلا کرتے تھے اس زمانے میں اگر ہوتے اور یہ نصاب تک پہنچ جاتا پھر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوتی۔ اور اگر کوئی اعتراض کرے کہ ہم جو ہے وہ خدا نخواستہ مالی واجب ادا نہیں کرتے تو یہ غلط بات ہے۔ زکوٰۃ کا آپ ریشو دیکھ لیں، زکوٰۃ کتنا ہوتا ہے مال کا؟ کتنا پرسنٹ ہے؟ 2.5%، 2.5%۔ مال کا کتنا حصہ ہوا؟ 40واں حصہ ہوا۔ ہم کتنا حصہ نکالتے ہیں اگر خمس دیتے ہیں تو؟ 5واں حصہ نکالتے ہیں، 20% نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعتراض تو بالکل بیکار ہے اور بے وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ مالی واجبات ادا کرنے میں بخل کرتے ہیں۔ جتنا ہم مسلمان امت جو ہے وہ نکالتی ہے اس سے کئی زیادہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ اگر ہم پر زکوٰۃ واجب ہوتی تو ہم وہ بھی نکالتے۔ اور جہاں تک رہا اعتراض اس بات کا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ نکالتے ہی نہیں ہے تو یہ بھی بات غلط ہے۔ میں نے ابھی اشارہ کیا فطرہ یہ زکوٰۃ کی ایک قسم ہے، ہم سال میں جو ہے وہ جس وقت ہم پر لازم ہوتی ہے، جس وقت واجب ہوتی ہے اس وقت ہم جو ہے وہ زکوٰۃ ضرور ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے جو مین گفتگو ہوگی وہ ہماری خمس کے حوالے سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ خمس آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ خمس کے لفظ سے ہی آپ سمجھ جائیے خمس کہتے ہیں 5واں حصہ، ٹھیک ہے، اور یہ 20% اسے جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی قرآن مجید کی جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الذین یکنزون الذھب والفضة، فرمایا وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور پھر اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ پروردگار عالم نے اگر عطا کیا ہے، ہاتھ میں فراوانی عطا کی ہے تو کچھ تقاضے بھی ہے نا، کچھ مانگا بھی تو ہے پروردگار عالم نے۔ یہ جو روک کر بیٹھ جاتے ہیں، ذخیرہ کر لیتے ہیں، اسٹاک کر لیتے ہیں اور نکالتے نہیں ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو بس پھر آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو یہ لفظ آیا فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب، اس سے مراد کیا ہے؟ وہی جہنم کی آگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا جن گناہوں کے متعلق جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ مالی واجبات اگر انسان ادا نہ کرے تو پھر اس کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ ان افراد میں کہ جنہوں نے گناہ کبیرہ انجام دیے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آئیے میں آپ کی خدمت میں پہلے اس حوالے سے بیان کروں، کیونکہ ویسے تو اکثریت انشاءاللہ یہاں پر جو بیٹھی ہے وہ یقیناً اس واجب کو ادا کرتی ہے، لیکن جو ہے وہ اگر بالفرض خدا نخواستہ کوئی ایسا بیٹھا ہو جو نہیں ادا کرتا، یا اس ویڈیو کے توسط سے جو سنے گا اور وہ ادا نہیں کرتا تو اس تک جو ہے وہ یہ بات پہنچ جائے۔ کیوں ادا نہیں کرتے لوگ؟ جو ہے وہ اس کے فائدے نہیں دیکھتے کہ ہمیں کیا فائدہ ملنے والا ہے۔ لوگ بظاہر ایک بات صرف دیکھتے ہیں کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، یعنی اگر جو ہے وہ بالفرض ہم سال میں $1000 بچا رہے ہیں، $200 کون دے گا؟ کون جو ہے وہ $200 دے دے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے وہ نکالتے ہوئے جان جاتی ہے کہ $200 دے دے، 1000 میں سے کیا بچے گا ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے وہ اس کے فائدے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد علیہ محمد، جو افراد نکالتے ہیں وہ ان فائدوں کو اپنے لیے خوشخبری سمجھیے، اور جو نہیں نکالتے وہ ان پر غور کیجیے، ٹھیک ہے۔ 5ویں امام کے پاس ایک شخص آیا خمس لے کر، اور مولا کے پاس آیا کہ مولا یہ میرا سال بھر کا خمس نکلا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے قبول کیا اور مولا نے ایک جملہ فرمایا ضمنت لک علی وعلی ابی الجنہ، فرمایا میں اپنی طرف سے اور اپنے بابا کی طرف سے تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا فائدہ کہ اگر انسان خلوص کے ساتھ خالصتاً اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں ان کے لیے نکال لے، ان کے لیے خرچ کرے جو حق بنتا ہو ان کا، تو فرمایا کہ ہم جنت کی ضمانت دیتے تمہارے لیے، جنت تم پر جو ہے وہ لازم ہو گئی، جنت کی ذمہ داری اب ہماری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر قیامت میں تم پہنچ گئے جنت دلوانا ہمارا کام ہے، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ 8ویں امام نے بیان فرمایا کہ یہ خمس نکالنا تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اگر تم یہ خمس نکال لو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے گناہوں کو پروردگار عالم معاف کر لے گا، اور قیامت اور محتاجی کے دن کا ذخیرہ ہے۔ دیکھیں کیا مولا نے فرمایا، قیامت اور محتاجی کا دن، وہ دن کو اس دن کا نام مولا نے رکھا محتاجی کا دن، جس دن انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کا محتاج ہو جائے گا۔ لیکن آپ بتائیے کیا انسان دوسرے انسان کی مدد کرے گا وہاں پر قیامت کے میدان میں؟ وہ تو نفسا نفسی کا عالم ہے، وہاں تو مدد کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی۔ وہاں تو اگر ایک جو ہے وہ کسی کے اوپر ایک درہم رہ گیا، اگر جو ہے وہ بالفرض کسی کے اوپر کسی کی دل آزاری کر دی، کسی کا کوئی جو ہے وہ حق رہ گیا، تو وہ جنت میں جانے سے روک دے گا انسان کو، ٹھیک ہے۔ وہاں پر کھڑا کر دے گا انسان کو کہ جنت میں کیسے جا رہا ہے، جب تک میرا حق ادا نہیں کرے گا اسے پروردگار عالم جو ہے وہ جانے نہیں دے گا اسے جو ہے وہ۔ بلکہ روایت کے میں نے آپ کی خدمت میں بیان بھی کی تھی کہ اگر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ مانگے کہ بھائی اس پر میرا یہ حق نکلتا ہے،
وہ اس کو کہاں سے دے گا؟ اس کے پاس تو نہیں ہے. اب جو یہ کہا جائے گا کہ تم نیکیاں جو ہے وہ اس کو دے دو. اور روایت کے مطابق علماء بیان فرماتے ہیں ایک اگر جو شخص مطالبہ کرتا ہے تو 700 نیکیاں اسے دینی پڑیں گی. کتنی نیکیاں؟ 700. ٹھیک ہے, 700 نیکیاں, وہ نیکیاں جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے انسان کا جو ہے وہ دامن خالی ہوتا رہے گا. اس وجہ سے اس کو کہا محتاجی کا دن. تو 8ویں امام نے بیان فرمایا کہ اگر خمس نکالتے ہو تو یہ تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے, گناہ بھی معاف ہوں گے, اور ساتھ ہی ساتھ قیامت اور محتاجی کے دن کا یہ تمہارے لیے ذخیرہ ہو جائے گا, تمہیں جو ہے وہ یہ کام آ جائے گا وہاں پر. اگلی حدیث فرمایا ان الخمس اوننا علی دیننا, فرمایا یہ خمس جو نکالتے ہو یہ ہمارے دین کی مدد بنتا ہے. یہ تم گویا ہماری مدد کر رہے ہو, ہمارے دین کی مدد کر رہے ہو, اس سے دین جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے. اس کی آسان سی مثال سمجھیے, کیا آج دنیا میں ایسے مسالک نہیں ہیں کہ جو فائنینشیل طور پر جو ہے وہ ہم سے بہت اسٹرانگ ہے, حالانکہ تعداد میں ہم سے کم ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جو ہم سے تعداد میں کم ہے لیکن جو ہے وہ چونکہ ان کے یہاں ایسا فائنینشلی نظام بنا ہوا ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ ان پر لازم ہے کہ مہینے میں ان کو جو ہے وہ بالفرض جو بھی انکم کما رہے اس میں سے ان کو دینا ہی دینا ہے, اور آ کر جو ہے وہ اس ڈبے میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے. تو آپ دیکھیے وہ قومیں جو ہے وہ کہاں پر پہنچ گئی. حالانکہ ہمارے سے شریعت نے یہ تقاضا نہیں کیا, ہم سے شریعت نے یہ نہیں مانگا کہ جو ہے وہ آمدنی کا حصہ لاؤ, ہم سے کہا بچت کا لاؤ. اگر تمہارے سال میں جو بچ جائے اس کا جو ہے وہ لے کر آؤ, اس کا بھی 20%, وہ بھی پورا نہیں چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, تو فرمایا ان الخمس اوننا علی دیننا ولا تحرموا انفسکم دعاءنا ما قدرتم علیہ. فرمایا کہ یہ خمس نکالنا یہ ہمارے دین کی مدد بنتا ہے. اور عجیب جملہ فرمایا جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرو. یعنی کیا مطلب؟ اگر ایک انسان مالی واجبات نکال رہا ہے تو اہل بیت علیہ السلام دستے دعا بلند کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں. فرمایا جہاں تک ممکن ہو سکے ہماری دعاؤں سے محروم نہ رہو, اپنے آپ کو محروم نہ کرو. اچھا, ایک اور فائدہ فرمایا لتطیبوا ولادتکم. فرمایا خمس نکالنے سے تمہاری ولادت پاک و پاکیزہ ہو جاتی ہے. یعنی خمس کی ادائیگی مال کو بھی پاک کرتی ہے, اور پاک مال جو ہے وہ نسل کے پاک ہونے کا بھی مقدمہ ہے. ٹھیک ہے, جب مال پاک ہوگا تو آنے والی نسل بھی جو ہے وہ انسان کی پاک ہوگی. ٹھیک ہے, یہی جناب زہرا نے خطبہ فدق میں ارشاد فرمایا تھا. جناب زہرا نے ایک ایک عمل کی جب علت بیان فرمائی, نماز کے, روزے کی, نماز کیوں واجب کی اللہ نے, روزہ کیوں واجب کیا, جب وہاں پر زکوٰۃ کی بات آئی اور مالی واجبات کی بات آئی تو فرمایا تاکہ 2 وجہ بیان فرمائی, تاکہ تم کنجوسی کی بیماری سے چھٹکارا پاؤ, ایک تم سے بخل دور ہو جائے, اور دوسرا فرمایا تاکہ تمہارے رزق میں نشو نما ہو جائے, تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے. اس لیے پروردگار عالم نے زکوٰۃ کو رکھا اور مالی واجبات کو رکھا. اگلی حدیث, وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اگر نکالتے ہیں تو کم ہو جاتا ہے, اس کی مثال ایسے ہی سمجھیے. ایک کسان ہے, وہ دیکھتا ہے کہ جب اس کی فصل میں اضافہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور بالفرض جو ہے وہ درخت جو ہے وہ اس کے ہرے بھرے ہو گئے, اب جو ہے وہ اس میں پھل لگنے لگے, تو آپ جانتے ہیں کسان ایک کام کرتا ہے کہ اس فصلوں کو جا کر کاٹتا ہے, درختوں کو کاٹتا ہے. کیوں کاٹتا ہے؟ کیا یہ کاٹنا جو ہے وہ اس فصلوں کو کم کر رہا ہے؟ بظاہر دیکھیں گے تو کم کر رہا ہے, لیکن وہ سامنے سے یہی جواب دے گا کہ یہ کاٹنا یہ فصلوں کو اور بڑا کرے گا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے اور فصلیں بڑھیں گی اور درخت میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا اور پھلوں میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو مولانا نے فرمایا فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ. فرمایا خمس کا نکالنا تمہارے رزق میں اضافہ کرتا ہے اور تمہارے رزق کی چابی ہے, کنجی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے ہر شے کی پروردگار عالم نے کوئی نہ کوئی چابی رکھی ہے. ٹھیک ہے, ہر شے کی کوئی نہ کوئی کنجی ہے. رزق کی جو کنجی ہے وہ کیا ہے؟ یہ خمس نکالنا یا پروردگار عالم کی راہ میں خرچ کرنا. اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے روایت بھی نقل کرتا ہوں. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد. مولا کے ایک فرزند تھے جن کا نام ہے محمد. مولا کے ایک فرزند ہیں, چھٹے امام کی خدمت میں آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ بابا ہاتھ تنگ ہے اور تنگ دستی ہے. تو مولا نے سوال کیا کہ اے محمد تمہارے ہاتھ میں کتنا مال ہے؟ تو کہا کہ بابا جان میرے پاس 40 دینار بچے ہیں. تو چھٹے امام نے عجیب جملہ فرمایا محمد ان 40 دیناروں کو پروردگار عالم کی راہ میں خرچ کر دو, صدقہ کر دو, خیرات کر دو, دے دو. تو حیرت میں آ گئے کہ بابا جان صرف 40 دینار ہے, اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے. اگر یہ بھی خرچ کر دیا تو اس کے بعد پیچھے بیک پر کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, آپ اسے بھی خرچ کرنے کا کہہ رہے ہیں. تو مولانا نے جملہ فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ کیا ہے؟ کنجی ہے, رزق کی کنجی. اگر یہ تم خرچ کرو گے تو اور دروازے کھلیں گے اور تمہارے پاس سے آئے گا. میں مفہوماً بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر تم خرچ کر دو گے تو پروردگار عالم کی طرف سے آئے گا. روایت کے جملے, اگر تم اپنا ہاتھ تنگ دیکھو صدقے کے ذریعے سے اللہ سے کاروبار کرنا شروع کر دو. ہم جو ہے وہ صدقہ دیتے ہیں کس لیے دیتے ہیں؟ فقط اور فقط اس لیے دیتے ہیں کہ جو ہے وہ ہماری جان بچ جائے, ہم گھر پر واپس خیر و خیریت سے آ جائیں. مولانا نے کہا صدقے کے ذریعے سے کاروبار کریں. صدقہ بہت ساری نیتوں سے نکالا جا سکتا ہے. آپ صدقہ اپنے والدین کے لیے نکال سکتے ہیں. آپ صدقہ اس نیت سے نکال لیں کہ یہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے. آپ صدقہ اپنی عمر کے لیے نکالیں. آپ صدقہ جو ہے وہ اپنے کسی کام کے پورا ہونے کے لیے نکالیں. ٹھیک ہے, تو کہا جب ہاتھ تنگ دیکھو تو صدقے کے ذریعے سے اللہ سے کاروبار کرنا شروع کر دو. روایت کے جملے کہ انہوں نے
چھٹے امام کے حکم پر امام کے فرزند نے 40 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ 40,000 دینار عطا ہو گئے, 40,000 دینار آ گئے کہیں سے. تو مولا نے فرمایا کہ ہم نے 40 دیے تھے, پروردگار عالم نے لوٹا کر 40,000 دے دیے. ٹھیک ہے, یہ عملی دلیل جو ہے وہ چھٹے امام نے پیش کی. ٹھیک ہے, تو فرمایا فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ, فرمایا اس خمس کا نکالنا یہ تمہارے رزق کی کنجی ہے, اگر چاہتے ہو رزق میں اضافہ ہو جائے تو اس کو نکالا کرو. ٹھیک ہے. اچھا, اگر بالفرض انسان جو ہے وہ شرم کرنے لگے کہ بالفرض میری تو اتنی بچت ہی نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا بالفرض جو ہے وہ میرا خمس, بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں, $5 بنے گا, اس کو کیا نکالوں؟ نہیں, دیکھیں لازم تو لازم ہے, جتنا بھی بنے, $1 بھی بنے, $1 بھی بنے, وہ بھی نکالنا تو نکالنا ہے. ٹھیک ہے, اس کا جبران تو نہیں ہو سکتا, معافی تو نہیں مل سکتی, چھوٹ تو نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے بھائی, انسان خالصتاً خلوص دل سے جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے نکالے. ایک میں آپ کے سامنے روایت بھی پیش کرتا ہوں اور اس میں فائدہ بھی دیکھیے گا. نام آپ سب نے سنا ہے اس بی بی کا, اور یہ بی بی جو ہے وہ مشہور ہو گئی اسی جو ہے وہ بات کی وجہ سے اور عمل کی وجہ سے. بی بی کا نام ہے بی بی شتیتا, نام سنا ہوا ہے سب نے. پروردگار عالم ہم سب کو ایران کی زیارت نصیب فرمائے اور تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے. جب آپ وہاں پر جائیں گے نا ایران, تو اطراف کی زیارتوں پہ لے جاتے ہیں قافلے والے, تو جاتے ہیں نیشاپور, ٹھیک ہے, جہاں پر مولا کے قدم گاہ ہیں, جہاں سے چشمہ نکلا تھا. تو وہاں جاتے تھے فقط اور فقط پانی کا تبرک حاصل کرنے کے لیے. اسی راہ میں درمیان میں ایک جو ہے وہ ایک راؤنڈ اباؤٹ کی طرف جو ہے وہ ایک روضہ بنا ہوا ہے بی بی شتیتا کا. ٹھیک ہے, آج بھی وہاں پر جائے تو وہاں پر خادمائیں جو ہے وہ خدمت کر رہی ہیں ویسے ہی جناب شتیتا کے لیے. جناب شتیتا یہ کیوں مشہور ہو گئی؟ کیا ان کا عمل تھا کہ جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ لوگ ان کی زیارت پر جا رہے ہیں؟ کیا کوئی یہ نبی ہے؟ کیا کوئی یہ معصوم ہے؟ کیا کوئی جو ہے وہ امام ہے؟ کیا کوئی اہل بیت کے خاندان سے ان کا تعلق تھا؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ مشہور کیوں ہو گئی؟ ایک واقعہ ہے, صرف ایک واقعہ. ٹھیک ہے, آپ جب جائیں گے آپ کو جو ہے وہ وہاں کے لوگ, بلکہ وہاں پر لکھا ہوا بھی ہے, وہاں پر یہی واقعہ سنایا جائے گا. وہ کیا ہے کہ اس زمانے کا ایک شخص, اب روایتوں میں مختلف نام ہے, بعض میں محمد ہے, بعض میں عبداللہ ہے, کہ اس نے اعلان کیا کہ میں مدینہ جانے والا ہوں امام سے ملنے کے لیے. چھٹے امام کا زمانہ ہے, میں مدینہ جانے والا ہوں امام سے ملاقات کے لیے, جس کسی کو اپنی شرعی رکوم جمع کروانی ہے وہ مجھے دے دے, میں مولا کے پاس جا رہا ہوں. بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بوریاں بھر کے جو ہے وہ مولا کے لیے جو ہے وہ جمع کیا اور کہا یہ ہمارا سال بھر کا خمس ہے, اتنا ہمیں منافع ہوا. ٹھیک ہے, اب جب جناب شتیتا کو پتہ چلا تو جناب شتیتا آئی, کیا لے کر آئی؟ 1 درہم, یا بعض روایتوں میں 4 درہم ہے, 1 درہم لے کر آئی اور ہاتھ سے سیا ہوا ایک رومال, ٹھیک ہے, جو کچے دھاگے کا ہوتا ہے, وہ رومال لے کر آئی اور کہا یہ میری طرف سے جو ہے وہ مولا کو دے دینا, چھٹے امام کو. جب اس نے یہ دیا تو اس نے کہا کہ یہ میں نہیں لے جا سکتا, اتنا تھوڑا سا یہ میں نہیں لے جاؤں گا. تو فوراً جناب شتیتا نے فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق شیئا, اللہ کم ہو لیکن حق ہو تو اس سے شرم نہیں کھاتا. ٹھیک ہے, یہ میرا خمس ہے, جاؤ مولا کی خدمت میں پہنچاؤ. 1 درہم اور ایک کچے دھاگے کا رومال اس نے کیا کیا, اپنے سامان میں کہیں نیچے جو ہے وہ دبا دیا, گویا اہمیت ہی نہیں دی, اور لے کر چلا. جب مدینہ پہنچا تو چھٹے امام کے بارے میں پتہ چلا کہ چھٹے امام دنیا سے چلے گئے اور ان کی شہادت ہو گئی. اب آپ جانتے ہیں چھٹے امام کے بعد کا وہ زمانہ تھا کہ لوگوں نے الگ الگ لوگوں کو جو ہے وہ اپنا امام بنا لیا. کوئی جو ہے وہ جناب اسماعیل کی طرف چلا گیا, کوئی چھٹے امام کے ایک بیٹے عبداللہ ہفتہ ان کی طرف چلا گیا, الگ الگ لوگ. جس سے پوچھے امام کون ہے تو الگ کسی کا جو ہے وہ پتہ دیتے. اب پتہ ہی نہیں چل رہا امام ہے کون حقیقی. تو آئے روضہ رسول پر, اور روضہ رسول پر بیٹھ کر یہ شخص جو ہے وہ بہت رونے لگا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ, میں کچھ سوالات بھی لے کر آیا تھا جو مولا سے پوچھنے تھے, جو لوگوں نے دیے تھے, اور ساتھ میں شرعی رکوم بھی تھی جو مولا کے حوالے کرنی تھی. اب میں کیسے دوں گا یہ؟ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ چلو 7ویں امام نے تمہیں بلایا ہے. اٹھا اور جو ہے وہ پہنچا 7ویں امام کی خدمت پہ. تو اب جو ہے وہ دل میں ایک وسوسہ تو ہے, دل میں ایک شک تو ہے, کیسے یقین ہے کہ یہی امام ہے, اتنے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں. تو مولانا نے عجیب جملہ فرمایا جو تم سوالات صفحے پر لکھ کر آئے ہو, کاغذ پر لکھ کر آئے ہو, انہیں کھول کر دیکھو, ان پر جواب لکھے جا چکے ہیں اور میری مہر بھی لگائی جا چکی ہے. اب جب اس نے نکالا تو سب سوالوں کے نیچے جواب لکھے ہوئے تھے اور مولا کی مہر لگی ہوئی تھی. اس زمانے میں انگشتری سے جو ہے وہ مہر لگائی جاتی تھی. 7ویں امام کی اس پہ مہر لگی ہوئی. اب اسے یقین آ گیا کہ یہ امام ہے. تو اب اس نے کہا کہ مولا بہت ساری شرعی رکوم لے کر آئے ہوں. گیا اور جو ہے وہ بہت ساری رقم لے کر مولا کی خدمت میں رکھی. امام نے ساری رقم کو ایک طرف کہا وہ شتیتا کا مال کا ہے, وہ لے کر آؤ. اب اسے یاد آیا کہ وہ جو شتیتا کا مال میں نے مال کے نیچے دبا دیا تھا, اسے تو یاد بھی نہیں تھا. یہ دوڑتا ہوا گیا اور اونٹ کی سواری سے جس پر آیا تھا اس سے جو ہے وہ 1 درہم اور ایک جو ہے وہ کچا رومال لے کر آیا, مولا کی خدمت میں دیا. مولا نے, بعض علماء جو ہے وہ بیان کرتے ہیں, اس کو چوما اور فرمایا کہ اگر کم بھی ہو لیکن خلوص سے نکالا جائے تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مولا نے اسے قبول کیا. اس کے بعد مولا نے ایک خادم کو آواز دیا, فرمایا جاؤ ہمارے صندوق سے وہ کفن لے کر آؤ جسے ہماری بہن نے, یا ایک روایت کے مطابق جناب سیدہ نے سیا ہے, اسے لے کر آؤ. اس کا ایک ٹکڑا مولا نے کاٹا اور فرمایا یہ لو اور 40 درہم لو, یہ 40 درہم اور یہ کفن کا ٹکڑا یہ جا کر شتیتا کو دے دینا.
اور شتیتا سے کہنا جس وقت تم پہنچو گے اس کے ٹھیک 16 دن بعد اس کی موت ہو جائے گی اور وہ دنیا سے چلی جائے گی. تم گھبرانا مت. شتیتا سے کہنا تم گھبرانا مت, تمہارے موت کا کفن دفن کا خرچہ ہمارے ذمہ ہے, کیونکہ مولا جانتے ہیں 1 درہم خمس بنا ہے نا, ٹھیک ہے, یہ کفن و دفن کا خرچہ ہمارے ذمہ, یہ 40 درہم اسے دے دینا. اور کہنا کہ میں مدینہ میں رہتا ہوں, تم نیشا پور میں رہتی ہو, لیکن تم پرواہ نہ کرنا, میں مدینہ سے تمہارا جنازہ پڑھانے کے لیے آؤں گا, ٹھیک ہے. اور جب جو ہے وہ 16 دن گزرے, مولا مدینہ میں رہتے تھے, لوگوں نے دیکھا کہ صفیں بن چکی ہے نماز کے لیے اور شتیتا کا جنازہ رکھا ہوا ہے, اور ایک شخص جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے جنازے کے لیے. اتنے میں 7ویں امام کی وہاں پر سواری پہنچی, مولا اترے اور مولا آگے بڑھے اور مولا نے جناب شتیتا کی جو ہے وہ نماز پڑھی. اور بعض روایتوں کے مطابق مولا نے سارے امور اپنی نگرانی میں کی, ٹھیک ہے. ایک عمل انسان دل سے کر لے, لیکن سچے دل سے اہل بیت کے لیے کرے, بس شرط یہ دکھاوا اس میں نہ ہو, چاہے کم ہو لیکن خالصتاً محمد اور ان کی آل کے لیے ہو, تو پھر اہل بیت علیہ السلام یہ اجر دیتے ہیں کہ ان کے جنازے میں پہنچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اگر ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایک جنازے میں 40 مومنین مل کر گواہی دے دیں, ٹھیک ہے, اور کیا کہہ دیں, وَلَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا, پالنے والے ہم اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے, بھلے ہی جو ہے وہ بڑا فراڈیا ہو, جھوٹ بولتا ہو, چوری کرتا ہو, جیسا بھی ہو, 40 بندے مل کر گواہی دیتے کہ پالنے والے ہم نے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانا, ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. پروردگار عالم قبول کر لیتا ہے کہ 40 مومن بندے کہہ رہے ہیں, تو پھر اس کو پروردگار عالم معاف کر دیتا ہے. اور جس جنازے میں زمانے کا امام آ جائے اور زمانے کا امام یہ کھڑا ہو کر کہہ دے کہ ہم اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے, تو پھر اس کی جو ہے وہ کیا منزلت ہوگی. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد, ٹھیک ہے. یہ مسلسل جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں فائدے بیان کر رہا ہوں. اب آئیے میں جو ہے وہ بیان کرتا ہوں. آپ اگر جانتے ہوں ایران کے ایک بہت بڑے خطیب ہیں جن کا نام ہے آیت اللہ محسن کراتی, بہت بڑا نام ہے اور بہت جو ہے وہ معروف اسکالر ہے. انہوں نے 1 منٹ میں جو ہے وہ 3 حدیثیں بیان کی خمس کے حوالے سے. جو انہوں نے بیان کی وہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. انہوں نے بیان فرمایا کہ امام جواد, 9 امام, ٹھیک ہے, 9 امام کا لقب ہے امام جواد. جواد کہتے ہیں, دیکھیے ایک ہے سخی, ٹھیک ہے, جواد یعنی بہت زیادہ عطا کرنے والا. جواد اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بغیر مانگے عطا کر دے, اسے کہتے ہیں جواد. فرمایا امام جماعت نے فرمایا کہ میرے شیعوں سے کہہ دو کہ میں امام جواد ہوں, امام جواد ہوں, اگر خمس ادا کرو گے تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارا مال کم نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. مجھ جیسا بندہ کہے تو آپ کہیں کہ جو ہے وہ مولانا صاحب جو ہے وہ ہمیں پٹی بنا رہے ہیں یا جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں, لیکن 9واں امام کہہ رہا ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں تمہارا مال کم نہیں ہونے والا. اگلی حدیث امام کاظم نے فرمایا میں امام کاظم ہوں, اگر میرے حق کی رقم ادا نہیں کی تو خدا تمہاری زندگی کو ایسے موڑ پر لائے گا کہ اس سے دگنا حصہ باطل کی راہ میں خرچ کر دو گے. تمہارا 5000 خمس بنا تھا نا, نہیں دے رہے ہو نا, نہ دو. اللہ تمہاری زندگی کو ایسے موڑ پر لائے گا کہ 10,000 اپنے ہاتھ سے دینے پڑیں گے. آئے گا ایسا موقع کہ تمہارا بیٹا بیمار پڑے گا ہاسپٹل کے بستر پہ, دو گے وہاں پر 10,000, اس سے زیادہ دے دو گے. تمہیں کاروبار میں نقصان ہوگا, اس سے زیادہ نکالنا پڑے گا. اس سے پہلے کہ کوئی ایسا موڑ پروردگار عالم لے آئے, اہل بیت علیہ السلام کا انسان حق ادا کر دے. 8ویں امام کی ایک حدیث, امام رضا نے فرمایا جو خمس نہیں دیتا ہم اہل بیت اس کے حق میں دعا نہیں کرتے, 2 پیسوں کی خاطر خود کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرو, ٹھیک ہے. اچھا, 7ویں امام کا فرمان اپنے مال کا خمس ادا کرو تاکہ تمہارا رزق حلال ہو جائے, ٹھیک ہے. ہماری حدیثوں میں سے مولانا فرمایا یہ ایک مشکل حدیث ہے, اس پر کوئی عمل نہیں کرتا اور صبر نہیں کرتا مگر وہی آدمی کرتا ہے جس کا دل کا اللہ نے امتحان لیا ہوا ہو, ٹھیک ہے. کیا فرمایا, خمس ادا کرو تاکہ تمہارا رزق حلال ہو جائے. 12 سمجھا چکا ہوں, اگر خمس نہیں نکال رہے پوری سال جو ہے وہ انسان محنت کر لے, سال میں ایک موقع آتا ہے خمس نکالنے کا, یہ یاد رکھیے گا, چاہے آپ 8 بجے نکلتے ہو رات کو 9 بجے گھر پہ آتے ہو, خون پسینہ ایک کر رہے ہو, حلال کما رہے ہو, خمس نہیں نکال رہے, ساری کی ساری کمائی حرام ہے, ٹھیک ہے. اس میں تصرف کرنا ایک پائی کا بھی حرام ہے, ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا. یہ کیوں, اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں جسے کہتے ہیں حق کے مشاع. صحیح ہے, فقہ میں ایک اصطلاح بیان ہوتی ہے, حق کے مشاع کسے کہتے ہیں. 12 مثال دی میں نے کہ اگر بالفرض 2 بندے جو ہے وہ مل کر ایک گھر خرید لیں, ٹھیک ہے, 2 پارٹنر ہیں, دونوں نے مل کر گھر خریدا, 2 کمروں کا گھر ہے. میں آیا وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے اور نماز میں نے ادا کی, ایک نے اجازت دی, دوسرے نے کہا میری اجازت نہیں تھی, نماز ٹھیک ہے باطل ہے, نماز باطل ہے, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا ایک کمرہ اس کا ایک کمرہ اس کا ہے, نہیں حضور, ایک ایک چپے پر جہاں اس کا حق تھا وہیں اس کا بھی حق ہے, ٹھیک ہے. تو میری نماز جو ہے وہ درست نہیں ہوگی. بالکل اسی طریقے سے جو ہمارا مال ہے, جو ہماری بچت ہے, جو آخر میں سال کے بچ گئی, اس میں 20% اہل بیت علیہ السلام کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ $100 بچیں تو اس میں سے $20 اہل بیت کے, نہیں حضور, ایک ایک ڈالر میں 20% جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے. تو اگر آپ اس میں سے جو ہے وہ $1 بھی تصرف کر رہے ہیں, 1 روپیہ بھی, 1 پائی بھی تصرف کر رہے ہیں, حرام تصرف کر رہے ہیں, ساری جو ہے وہ کمائی حرام. اب سنیے زمانے کے امام کا قول. زمانے کے امام نے فرمایا لعنت اللہ و ملائکۃ والناس اجمعین علی من استحل من مالنا درہما, اللہ کی لعنت ہو, تمام ملائکہ کی لعنت ہو, تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہو جو ہمارے مال میں سے 1 درہم بھی جو ہے وہ اپنے لیے حلال سمجھتا ہو, 1 درہم کو بھی حلال سمجھے, اللہ کی اس پر لعنت ہو. ایک روایت میں مولانا نے فرمایا نحن خصماء, ہم ایسے شخص کے
کیا ہیں؟ دشمن ہیں. ہم ایسے شخص سے لڑائی کریں گے, ایسے شخص سے جھگڑا کریں گے جو ہمارا حق نہیں نکالتا اور اپنے لیے حلال سمجھتا ہے. من استحل منها شيئا فاكله فانما ياكل النيران, جو ایک درہم بھی حلال اپنے لیے سمجھے اور اس میں سے کھا لے. اہل بیت علیہ السلام کا فرمایا وہ درہم نہیں کھا رہا, دراصل جہنم کی آگ کھا رہا ہے اور پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. ٹھیک ہے. پانچویں امام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت حالت خمس کے ترک کرنے والوں کی ہوگی. سب سے زیادہ سخت حالت خمس کے ترک کرنے والوں کی ہے. روایت کے جملے کہ انسان جب مرے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ اس کا کتنا عذاب ہے تو فوراً پروردگار عالم سے کہے گا پالنے والے مجھے زندگی میں دوبارہ پلٹا تاکہ میں یہ لوگوں کا حق ادا کر کے آ جاؤں. لیکن اس وقت کہا جائے گا کہ اب واپسی ممکن نہیں ہے, اب واپسی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. بعض روایتوں کے مطابق اژدہا قیامت کے دن اس کے گلے میں آ کر لپٹ جائے گا اور وہ اسے جھڑک کر کہے گا میں تمہارا وہی مال ہوں جس پر تم فخر کیا کرتے تھے اور جسے تم نے ذخیرہ کیا تھا, اب اس کا مزہ چکھو. اور ایک آیت کے مطابق ظاہر سی بات ہے آگ تو جو ہے وہ بہرحال اس کا مقدر ہے. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم, اور جس روز ان کے مال کو آتش جہنم میں تپایا جائے گا. ٹھیک ہے. جہنم میں براہ راست نہیں پھینکا جائے گا ان لوگوں کو, پہلے ان کا مال آتش جہنم میں تپاؤ, اس کے بعد کیا کرو فتکوى بہا جبابہم, اس مال کو پھر ان کی پیشانی پر رکھو, وجنوبہم ان کے پہلو پر رکھو, وظہورہم ان کی پشتوں پر داغو, ھذا ما کنزتم لانفسکم یہ وہ مال ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا, فذوقوا ما کنتم تکنزون اب اس کا ذائقہ چکو جو تم خزانہ کرتے آئے تھے. اور اس کے بعد پروردگار عالم جہنم کے حوالے کرے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد علیہ محمد. اچھا کافی باتیں رہ گئی لیکن ایک دو باتیں جو ہے وہ بیان کر دوں. اس میں دیکھیں خمس نکالتے وقت کئی انسان کو شیطانی وسوسے آتے ہیں. ایک وسوسہ اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ میں تو ویسے ہی بہت غریبوں لوگوں کی مدد کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں تو ویسے ہی بہت صدقہ دیتا ہوں, میں تو ویسے ہی بہت چیریٹی کرتا ہوں, فلاں اسکول میں نے ڈونیشن دیا, فلاں یتیم خانہ میں چلا رہا ہوں, اب مجھے خمس نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا جو ہے وہ نماز شب پڑھنے سے نماز فجر معاف ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو مستحب جو ہے وہ نماز پڑھنے سے جیسے واجب نماز کا کمپنسیٹ نہیں ہو سکتا, ویسے آپ جتنا مستحب لاکھ چیریٹی کر لیں, چاہے صدقہ دے دیں, خیرات دے دیں, واجب اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا. واجب جو ہے وہ معاف نہیں ہونے والا, وہ تو نکالنا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وسوسہ آتا ہے میں نے بہت کارے خیر کیا مجھے نکالنے کی ضرورت نہیں حضور, یہ جو ہے وہ بہانہ نہیں چلے گا. اچھا اب جو ہے وہ ایک آدھ دو مسئلے وہ یہ خمس کے حوالے سے کہ دیکھیے خمس جو ہے وہ یہ نہ سمجھا جائے کہ آمدنی پر واجب ہے. اگر بالفرض کوئی انسان ایک مہینے کا $1000 کما رہا ہے اور سال کا $12000 ہو گیا تو شریعت نے $12000 سے نہیں مانگا ہے. شریعت نے یہ کہا ہے کہ اپنے اخراجات کرو, جو گھر والوں کا نان و نفقہ بنتا ہے وہ دے دو, جو اخراجات ہے وہ تم کر لو. سال کے آخر میں جب تم دیکھو جو تمہارے پاس بچ جائے اب اس میں سے 5واں حصہ دینا ہے, اب اس میں سے جو ہے وہ تمہیں نکالنا ہے. تو خمس کس پر لازم ہوتا ہے؟ آمدنی پر, اخراجات نکالنے کے بعد. ایک مسئلہ خالی لیکن یاد رکھیے گا اخراجات جائز اخراجات ہوں, اسراف شامل نہ اس میں. ٹھیک ہے. اگر اسراف کر رہا ہے تو پھر وہ اسراف والا جو ہے وہ مال وہ اخراجات میں شمار نہیں ہوگا, وہ ایکسپنس نہیں ہوگا, وہ آپ کی بچت ہی کہلائے گا اور اس پر خمس دینا ہے. ایک مثال, ایک شخص کی بیٹی کی شادی ہوئی اور اس کی استطاعت یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میں 2 بندوں کا کھانا کرے, یعنی 2 بندوں سے مراد یہ 2 ڈشز کرے فقط اور فقط. ٹھیک ہے. لیکن اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے 10 ڈشز کا انتظام کر لیا. ٹھیک ہے. یا جو ہے وہ اس کی استطاعت تھی کہ وہ کسی محفل میں جو ہے وہ پروگرام رکھتا, اس نے بڑے بینکویٹ میں جو ہے وہ پروگرام رکھ دیا. صحیح ہے. بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ جو اس نے کیا ہے یہ اپنی شان سے زیادہ خرچہ کیا ہے, اپنی استطاعت سے اوپر خرچہ کیا ہے. شریعت اس کو خرچہ نہیں مانتی. یہ جتنا اضافی خرچہ ہوا ہے اس کا خمس جو ہے وہ الگ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ خمس جو ہے وہ الگ اس کا نکالنا پڑے گا. اسراف جو ہے وہ خرچے میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے وہ کئی مثالیں ہوں گی, وہ آپ مثالیں جو ہے وہ بناتے رہیے گا. ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید النبی الرحمہ وسید المرسلین وعلی علی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین والحسن المجتبی والحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ علیہم ائمۃ وسادۃ وقعد بہم تولى ومن اعدائہم تبرأ. اللہم انی رضیت بہم ائمۃ فرزنی
ومنهم إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والزيارات والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والسلام علیہ وعلیہم اجمعین. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں.